ہے۔ آج کا عنوان: خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب 613 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا عرصہ خاموش تبلیغ میں گزرا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، آپ خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس حکم کی پیروی ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا دین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر میں رہنے لگے اور اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آپ تقریباً 1 مہینہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ رسول اللہ کے گھر میں رہنے سے آپ کی پھوپھیاں فکر مند ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آئی ہیں۔ رسول اللہ نے جب انہیں اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے آپ کو تجویز دی ہے، تم عبد المطلب کی اولاد کو بلاؤ اور یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ ابو لہب کو نہ بلانا، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہے، یعنی حسن کا باپ۔ ابو لہب اپنی والدہ کی واحد اولاد اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بہت کم ملتا ہے۔ نہایت ذہین اور سمجھدار ہے۔ اسی وجہ سے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اسے مکہ کی مجلس کا رکن بنا دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام علی ابن ابی طالب کے ذمے ہے۔ کھانے میں بکری کی ران اور پینے کے لیے دودھ رکھا گیا ہے۔ کھانا سیدہ خدیجہ نے تیار کیا ہے۔ مہمانوں کی تعداد 40، ان کا تعلق بنی ہاشم اور بنی عبد مناف سے ہے۔ سب لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار ہے۔ اس دوران سب نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرف مائل نہیں ہوا۔ ابو لہب کہہ رہا ہے، ہم تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور تمہیں روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے قبیلے کے لیے تم سے بڑا شر لے کر آیا ہو۔ ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، مگر باپ دادا کا دین چھوڑنے کی بات مت کرو۔ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو۔ ایسی باتوں سے تم ہمارے خداؤں کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ رسول اللہ کے پیغام کے جواب میں ابی طالب کہہ رہے ہیں، بیٹا میں دین عبد المطلب پر ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ عرب میں موجود ہیں۔ خود رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے اور کبھی بتوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ ابو لہب نے ابی طالب کا جواب سنا تو ابی طالب سے کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اسے روکیں تم محمد کو نئے دین کی تبلیغ سے روکو۔ تم نے لوگوں کی مخالفت مول لی تو مارے جاؤ گے۔ اگر اس وقت تم نے محمد کو لوگوں کے حوالے کر دیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابی طالب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں محمد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہاں موجود رسول اللہ کے باقی رشتہ داروں نے بھی اچھے انداز میں بات کی ہے۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ نے ابو لہب سے کہا ہے، بھائی کیا تمہیں اپنی بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ خدا کی قسم اہل علم ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی آئے گا۔
وہ نبی محمد ہی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ عورتوں کی بے بنیاد باتوں میں سے ہے، یہ باتیں بیکار اور تمہاری خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ قریش کے سارے قبیلے جب تمہارے خلاف ہوں گے تو تم لوگوں کو میری بات کا اندازہ ہوگا۔ ہماری تعداد عرب کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ابو لہب یہ کہہ کر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا یہاں سے چلا گیا ہے۔ علی کی عمر اس وقت 13 سال ہے اور انہیں رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اگرچہ یہاں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا ہے۔ دین کی دعوت دینے والا دیکھو اور دعوت قبول کرنے والا دیکھو۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں کائنات ان دونوں کی عظمت کے گن گائے گی۔ ان کا پیغام کائنات کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ سب لوگ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کریم کا حکم آیا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس دین کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ کچھ دن بعد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ عرب کا دستور ہے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے تو یا صباحا یا صباحا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں صبح کی پکار سنو۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کوہ صفا پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ لوگ صفا پہاڑ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابو لہب اور قریش کے کئی دوسرے سردار بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہے، یقیناً ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر تم میں بھیجا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ یہاں موجود لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت ایمان کے جواب میں فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا ہے، تمہارا سارا دن غارت ہو، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے یا ایسی بے معنی باتوں کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلا کر ہمارا وقت ضائع کیا ہے؟ رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ابو لہب کا رسول اللہ کو یوں کہنا اور ہاتھ ٹوٹ جانے کی بات کرنا اللہ کو اس قدر برا لگا ہے کہ اللہ کریم نے جواب خود دیا ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور کمائی جس پر اسے بڑا ناز ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تم دیکھو گے کہ جلد ہی یہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے تباہ کن ہوں گے۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف سازشوں میں شریک ہے اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی ہے وہ بھی جکڑی جائے گی۔ اس کی بیوی کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ کریم نے انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ کو ابو لہب کی اس حرکت پر دکھ پہنچا لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔
ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے شائستگی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے رسول اللہ کے بارے میں انتہائی نامناسب اور گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ اس نے رسول اللہ کا کرتا پھاڑ دیا اور رسول اللہ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ اس کے تھوک سے محفوظ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اللہ کریم سے عرض کی ہے، یا اللہ، عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جا رہا ہے۔ راستے میں اردن کے علاقے زرقہ کے مقام پر پڑاؤ کیا ہے۔ ابو لہب اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کا کہا پورا نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں محمد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عتیبہ کے چاروں طرف قافلے والوں کا سامان رکھ کر حفاظتی دیوار بنا کر عتیبہ کو سلا دیا گیا ہے۔ رات کو ایک درندہ آیا جس نے عتیبہ کی تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے نہ عتیبہ کا خون پیا اور نہ ہی گوشت کھانا پسند کیا ہے۔ اس طرح عتیبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوتی رہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کریم نے اس بات کا جواب خود دیا جو لوگوں نے رسول اللہ سے کہی۔ اس کے علم میں جب یہ